السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے وقت کو غنیمت جانو۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، ما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش بھی اسی سے مانگتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد، اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں میں سے وقت کی نعمت سے بھی نوازا ہے، جس پر زندگی کا دار و مدار ہے۔ انسان کی زندگی سے وقت ختم ہوتے ہی وہ دنیا سے اٹھ جاتا ہے اور ایسے جہان کی طرف کوچ کر جاتا ہے جہاں سے پھر لوٹ کر آنا نہیں۔ اس دنیا کی مختصر زندگی دراصل آخرت کی تیاری کا ایک موقع ہے۔ مبارکباد کا مستحق ہے وہ شخص جو دنیا میں نیکی کے کاموں میں لگا رہتا ہے اور آخرت سنوارتا رہتا ہے۔ افسوس ہے اس شخص کے لیے جو وقت کی اہمیت نہیں سمجھتا، زندگی کا مقصد نہیں پورا کرتا اور گناہ کے کاموں میں لگا رہتا ہے اور اپنی آخرت برباد کرتا رہتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، ایک مسلمان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ انسانی تخلیق کا مقصد رب کی بندگی ہے، اس لیے لا محالہ اسے دنیا کے کام کاج سے وقت نکال کر رب کی بندگی کرے اور بھلائی کا کام کرتا رہے۔ یاد رکھیں کہ جوانی، صحت، مالداری، فرصت اور زندگی کی بڑی اہمیت ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، مالداری کو محتاجی سے پہلے، فراغت کو مشغولیت سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ بھی فرمائی کہ مشغولیت سے پہلے فراغت کو غنیمت جانو، اسے غنیمت جان کر اپنے اور دوسروں کے فائدے کا کام کرنا چاہیے۔ اپنے فائدے کا کام علم اور بھلائی کا کام کرنا، فرائض کے علاوہ نوافل پر کثرت اجتہاد کرنا اور توبہ و استغفار کرنا وغیرہ، اور دوسروں کو فائدہ دین سکھانا ہے۔ عمل کی ترغیب دینا اور حسب استطاعت کمزوروں کی مدد کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ کے ہاں یہ عذر مقبول نہیں ہوگا کہ تجارت و معیشت سے فرصت نہیں ملتی، اس لیے عبادت نہیں کر پاتا ہوں۔ عبادت تو زندگی کا نصب العین ہے، اس کے لیے ہر حال میں وقت نکالنا ہے، جیسے دنیاوی کام اور ضرورت کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ ہم میں جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو دوا خانے جانے، علاج کرنے، آرام لینے اور اسی طرح کھانے پینے اور سونے کے لیے وہ وقت نکالتا ہے۔ بھلا وہ کیسے وقت نکالتا ہے؟ جب دنیا کے لیے ہم وقت نکال سکتے ہیں تو دین کے لیے بھی ضروری وقت نکال سکتے ہیں، اور یہ اہم ترین ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے۔ یہ ہمارے اوپر منحصر ہے کہ دنیاوی کام اور عبادت میں کیسے توازن قائم کریں تاکہ نہ دین ہاتھ سے جائے اور نہ ہی معیشت و تجارت سے ہم محروم ہوں۔ اللہ کے بندو، عبادت کے لیے بہرحال وقت نکالنا ہے، ورنہ دونوں جہاں میں اللہ کے عتاب کا شکار ہوں گے۔ دنیا میں اللہ اس قدر مشغول کر دے گا کہ عبادت کی مہلت درکنار اس کا تصور بھی ذہن سے محو ہو جائے گا، یعنی عبادت کرنا آپ بھول جائیں گے۔ اس کا دل کبھی نیکی کی طرف راغب نہ ہوگا اور آخرت میں بربادی الگ سے ملے گی، کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، اپنا وقت میری عبادت کے لیے وقف کر، میں تیرے سینے کو دولت سے بھر دوں گا اور تیری غربت کو امیری سے بھر دوں گا۔ اے آدم کے بیٹے، تو میری عبادت کے لیے یکسو ہو جا تو میں تیرا سینہ بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجگی دور کر دوں گا۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرا دل مشغولیتوں سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کبھی دور نہ کروں گا۔ اے اللہ کے بندو، آنکھیں کھولنے اور بصیرت حاصل کرنے کے لیے یہ حدیث کافی ہے۔ اس کے ذریعے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ عبادت اور اعمال صالحہ کو دنیا پر ترجیح دینی ہوگی، اور عبادت جو مقصد تخلیق ہے اس کے لیے خود کو فارغ کرنا پڑے گا۔ جو ایسا نہیں کرے گا اس کا نقصان بھی یہاں پر بتا دیا گیا ہے
کہ پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا میں مزید الجھا کر بے پناہ مشغول کر دے گا اور مال کی برکت سلب کر کے محتاجگی کے ایسے احساس میں مبتلا کر دے گا کہ دولت ہوتے ہوئے ہمیشہ دولت کی کمی اور بھوک محسوس ہوگی۔ اللہ ہم سب سے کسی کے ساتھ ایسا نہ کرے۔ اے اللہ کے بندو، قرآن میں بھی اللہ نے نصیحت فرمائی کہ اولاد اور مال کی محبت کہیں تمہیں اللہ کے ذکر سے کہیں تمہیں غافل نہ کر دے۔ اگر ایسا ہوا تو تمہارا بہت نقصان ہوگا۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال تمہیں اور تمہاری اولاد کو خدا کے ذکر سے کہیں غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کرے گا وہی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ ان باتوں سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے ہر کسی کو ہر حال میں وقت نکالنا ہوگا، خواہ وہ کتنا بھی مصروف اور منہمک آدمی کیوں نہ ہو۔ ایسا کرنے سے رب کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے اور زندگی کا مقصد پورا ہوتا ہے، اور جو دنیاوی مشغولیت کو ہی ترجیح دیتا ہے، اپنی مصروفیت میں سے عبادت کے لیے خود کو فارغ نہیں کر پاتا، ایسے لوگ اللہ کے نافرمان ہیں۔ انہیں اس نافرمانی کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملے گی۔ دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ رب کی بندگی کے علاوہ کسی کو فرصت کے اوقات نصیب ہوں تو ان کو غنیمت جان کر اسے فائدہ اٹھانا چاہیے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 5 باتوں کے ضمن میں اس بات کی بھی نصیحت فرمائی کہ پہلی بات سے متعلق لوگوں میں عبادت کے تئیں بے حد غفلت ہے، اور یہ بہانہ زبان زد عام و خاص ہے کہ عبادت کے لیے یا دین کے لیے وقت نہیں ملتا ہمیں۔ اس پہ ہمیں غور کرنے کی سخت ترین ضرورت ہے کہ ایسا کہنا اور لوگوں کا دنیاوی مشغولیت کی وجہ سے عبادت ترک کرنا کیا ٹھیک ہے؟ ٹھیک تو بالکل نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی خود اصلاح کرنی ہوگی۔ اے اللہ کے بندو، فرصت کے مقدار اور صلاحیت کے اعتبار سے فائدہ اٹھانا ایک مسلم شخص کی پہچان ہوتی ہے۔ چند منٹ کی فرصت میں کوئی شخص تلاوت، کوئی ذکر، کوئی دعا، کوئی صدقہ، کوئی ایک آیت یا ایک حدیث کی تعلیم یا کسی پڑوسی کی زیارت اور کوئی معمولی نیکی کام انجام دیا جا سکتا ہے۔ یہ فرد کی صلاحیت اور رغبت پر منحصر ہے کہ وہ اپنے وقت کو کیسے اللہ کے دین کے لیے وقف کرتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو کتاب و سنت کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور قرآنی آیات سے ہمیں اور اس کی نصیحتوں اور حکمتوں کے ذریعے ہمیں نفع پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے سنایا ہے کما حق ہو، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔